اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ حزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنک سلطانا نصیرا وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ پاکستان کی قوم کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غزوہ ہند کی سعادت نصیب فرما دی۔ وہ غزوہ جس کے لیے مسلمان اور صحابہ کرام 1400 سال انتظار کرتے رہے، آخری زمانے کی وہ فیصلہ کن جنگ جس کے مطابق سیدی رسول اللہ کے مبارک لشکر ہند کے مشرکوں سے تصادم کریں گے اور ان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائیں گے، اور پھر جب یہ فوج پلٹے گی تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو پائے گی۔ صحابہ کرام نے جس غزوے کی خواہش کا اظہار کیا، صحابہ کرام نے امید لگائی کہ اللہ ان کو یہ نصیب کرے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ نصیب تم لوگوں کو کر دیا ہے، یہ کرم اور فضل تمہارے اوپر ہو گیا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کو وہ نسل بنایا ہے کہ جو غزوہ ہند کی یہ فیصلہ کن اور آخری مہم لڑیں گے، ہندو مشرکوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائیں گے، جن کے پرچم گہرے سبز رنگ کے ہیں، اور جب تم لوگ پلٹو گے تو انشاءاللہ فلسطین جا کر ان ناپاک اور ناجائز یہودیوں اور ان کی ریاست کو ختم کرو گے۔ مبارک ہو پاکستانی قوم، اللہ تعالیٰ نے اس آخری مارکے کا آغاز کر دیا ہے، لیکن اب اس کے آداب سمجھ لو۔ یہ نہ ہو کہ اتنی بڑی سعادت اللہ تمہیں دے رہا ہو اور تم اس کو اپنی بدنصیبی میں تبدیل کر لو۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ دشمن سے تصادم اور جنگ کی خواہش مت کرو، لیکن اگر تصادم ناگزیر ہو جائے، اگر جنگ سر پر آ جائے، اگر تمہیں دشمنوں سے جنگ کرنی پڑے تو پھر پیٹھ مت دکھانا، میدان جنگ سے فرار مت ہونا، اور اچھی طرح جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ جب قتال کا وقت آ جائے، جب کافروں اور مشرکوں سے تصادم کا وقت آ جائے، جب سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کی بات آ جائے، جب مسلمان ریاست کی عزت اور آبرو پر سوال آ جائے، اس وقت جنت ماں کے قدموں تلے نہیں ہے، جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ جب سیدی رسول اللہ کے دین کو مشکل ہو، جب سیدی رسول اللہ کی امت تکلیف میں ہو، تو صحابہ کرام اپنے ماں باپ کو قربان کرتے تھے۔ فداک امی و ابی یا سیدی یا رسول اللہ، میرے رسول اللہ یا سیدی، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ جب مسلمانوں پر، جب مشرکوں کو، یہودیوں کو، دشمنوں کو، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کو ذلت نصیب ہو، تم ان کو تباہ و برباد کر دو، مسلمان ریاست کی حفاظت ہو جائے، امن قائم ہو جائے، تو پھر دوبارہ جنت پلٹ کر ماں کے قدموں تلے آ جاتی ہے۔ لیکن جب قتال اور جہاد کا وقت ہو تو جنت ماں کے قدموں تلے نہیں ہے، جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت واضح فرمائی، یہی سیدی رسول اللہ کی اس حدیث شریف کے مطابق کہ جنگ کی خواہش نہ کرو، لیکن اگر تمہیں جنگ کرنی پڑے تو پھر اس کے بعد بزدلی نہیں دکھانا۔ قرآن میں بہت تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ کے اصول اب تم لوگوں کے لیے بتائے ہیں۔ یہ آیتیں ایسی ہیں جیسے آج نازل ہوئی ہیں پاکستانی قوم کے لیے، کیونکہ جب تک کہ تمہیں میدان جنگ کا سامنا نہ کرنا پڑے، جب تک تم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرو، جب تک تمہارا دشمنوں سے تصادم نہ ہو، اس وقت تک مسلمان جہاد اور قتال کی آیتوں کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اوپر سے گزر جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ لیکن اب تفصیل سے اٹھا کر سورہ توبہ اور سورہ انفال کو پڑھو کہ اب یہ آیتیں تمہارے لیے نازل ہوئی ہیں، اب تم مشرکوں کے خلاف غزوہ ہند میں داخل ہو چکے ہو۔ سورہ توبہ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر پاکستانی قوم، پاکستانی فوج کے لیے نازل فرمائی ہے۔ یہ صورت ہے ہی مشرکوں کے خلاف، ان مشرکوں کے خلاف جن کے خلاف آج تم غزوہ ہند شروع کر چکے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ اتنے جلال میں ہے کہ یہ واحد صورت ہے قرآن پاک کی جس کو شروع کرنے سے پہلے اللہ اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر نہیں فرماتا۔ اس صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اللہ جلال میں ہے، مشرکوں کے خلاف جلال میں۔ یہ صورت شروع اس بات سے ہوتی ہے کہ اللہ بری ہے مشرکوں سے،
اب کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کو مشرکوں کی. اور اگلی آیتوں میں اللہ مفہوم بتاتے ہیں آپ کو کہ ان مشرکوں نے تم سے کیے ہوئے معاہدے توڑ ڈالے ہیں، اس لیے اب اللہ بری ہے، اور اب بری طرح سے انہیں قتل کرو، ان کو گھیرو، ان کو ایمبوش کرو، ان پر اٹیک کرو، ان پر تم جس مرضی طریقے سے حملہ کر سکتے ہو حملہ کرو، کیونکہ انہوں نے تم سے جو معاہدے کیے تھے، جو انڈس واٹر ٹریٹی کی تھی، جو انہوں نے کشمیر آرٹیکل 370 وائلیٹ کیا، انہوں نے جو معاہدے تم سے کیے تھے انہوں نے یک طرفہ طور پر توڑ دیے. اب تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ تم کسی معاہدے کی پاسداری کرو، اب بری طرح سے قتل کرو ان کو. یہ ہے سورہ توبہ. یہ پاکستانی فوج کے لیے اور پاکستانی قوم کے لیے اور ہمارے فورن آفس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، جس کو پاکستانی قوم نے آج تک پڑھا ہی نہیں، کیونکہ اس قوم نے کبھی جہاد ہی نہیں کیا. یہ جو جنریشن ہے ہماری، جو پچھلے 30-40 سال جن کی عمریں ہو چکی ہیں، انہوں نے کبھی کوئی، بلکہ 71 کے بعد سے 50 سال جن کی عمریں ہو چکی ہیں، ان لوگوں نے کبھی کوئی جنگ نہیں دیکھی، انہوں نے کوئی تصادم نہیں دیکھا، انہوں نے کبھی بھارت کے خلاف جہاد نہیں کیا. لہٰذا غور سے قرآن پاک کی وہ تمام آیتیں پڑھو جو اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ کے حوالے سے نازل فرمائی ہے. پوری سورہ توبہ، پوری سورہ انفال پاکستانی قوم کے لیے. جاؤ ان کو نکال کر پڑھو اور دیکھو کہ اللہ نے تمہیں کیا حکم دیا ہے مشرکین کے ساتھ، منافقین کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے میدان جنگ میں جب وہ تمہارے ساتھ خیانت کریں اور تم پر حملہ آور ہو. قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہارا کسی کفر کی جماعت کے ساتھ میدان جنگ میں تصادم ہو، جب تمہاری جنگ شروع ہو جائے، تو پھر فرمایا اللہ نے کہ ثابت قدم رہنا، پیٹھ پھیر کر مت بھاگ جانا، سوائے اس کے کہ تم اس لیے وڈرا کرو میدان جنگ سے، اس لیے پیچھے ہٹو میدان جنگ سے کہ تمہاری جنگ کی حکمت عملی یہ ہو کہ تم دشمن کو دھوکہ دینا چاہتے ہو اور تم پلٹ کر کسی اور محاذ سے حملہ کرو گے، یعنی گوریلا جنگ کرو گے، یا دشمن کو تم دھوکے میں لے کر آؤ گے، اس کو ٹریپ لگاؤ گے، پھندا لگاؤ گے، اس کے لیے دشمن کو لگے گا تم پسپا ہو رہے ہو، لیکن تم پلٹ کے پیچھے سے حملہ کرو گے. سوائے اس حکمت عملی کے اگر کسی نے میدان جنگ سے فرار کا راستہ اختیار کیا تو سمجھ لو کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. استغفر اللہ. کہاں تو انسان جہاد کے لیے جائے میدان جنگ میں، اور سیدی رسول اللہ کی قربت اور صحبت لینے کے بجائے اتنا بد نصیب ہو جائے کہ وہی میدان جنگ، وہی جہاد کا میدان اس کو جہنم میں لے جانے کا باعث بن جائے. کیوں؟ کہ اس نے بزدلی اور بغیرتی کا راستہ اختیار کیا، اور جب تصادم کا وقت آیا تو خوفزدہ ہو کر میدان جنگ سے بھاگ گیا. جب تمہارا دشمنوں سے سامنا ہو تو پیٹھ نہیں دکھانا، سوائے اس کے کہ ایک جنگی چال ہو. ظاہر ہے کہ یہ حکم جو ہے یہ مجاہدین کے لیے، پاک فوج کے لیے، سویلینز کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے نہیں ہے. جب عورتیں اور بچے اس علاقے میں ہو تو ان کو ہجرت کرنے کا حکم ہے. یہی قرآن کا حکم بھی ہے. اللہ کی زمین وسیع ہے، کہیں پہ کافر ہو تم کو ایمان پر نہ چلنے دے، تمہیں قتل کرے، جان مال عزت آبرو تمہاری محفوظ نہ ہو، وہاں سے ہجرت کر جاؤ. اللہ کی زمین ان الارض واسع، اللہ فرماتا ہے میری زمین وسیع. اللہ نے تمہیں وسیع پاکستان دیا ہے. اگر تم کو سرحدی علاقوں سے ہجرت کرنی پڑے تو بسم اللہ، باقی پاکستان کی جانب آ جاؤ. لیکن جو مجاہدین ہیں، جو لڑنے والے ہیں، جو طاقتور ہیں، جو مسلمان ہیں، جو ہتھیار رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے حکم ہے کہ میدان جنگ میں جب ان مشرکوں سے تصادم ہو تو پیٹھ مت دکھانا، سوائے اس کے کہ تم ایک گوریلا جنگ لڑنے کے لیے جنگی حکمت عملی کے تحت اس محاذ کو خالی کرو تاکہ کسی اور محاذ پر حملہ کر سکو. قرآن پاک نے جنگ کے تمام اصول تم کو بتائے. یہ وقت ہے کہ تم اب قرآن پاک کو اس طرح پڑھو جیسے ایک مجاہد پڑھتا ہے، اور وہ جنگ کی ہدایات لیتا ہے اپنے رب سے جو مالک نے تمہارے لیے نازل فرمائی ہیں، جن کو تم نے آج تک نہیں پڑھا تھا. ہمیشہ ہم کو ہمارے بزرگ نماز، روزے اور حج کی تعلیمات اور زکوٰۃ اور وراثت کی تقسیم سکھاتے رہے، کیونکہ جہاد تو کبھی کیا نہیں. اب جہاد کا وقت آ گیا ہے. اب جنت ماں کے قدموں تلے نہیں ہے، اب جنت تلواروں کے سائے میں ہے. یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ پوری پاکستانی قوم کی تربیت بھی کر رہا ہے. بہت واضح طور پر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ دیکھو، اگر تم کو نقصان پہنچ جائے، اگر تم کو چوٹ لگ جائے، اگر دشمن تم کو نقصان پہنچا دیں، تمہاری سرحدوں کے اندر آ جائیں، ان کے طیارے اور ڈرون تمہارے شہروں میں داخل ہو جائیں، تو گھبرا مت جانا، چیخے مت مارنا، پینک مت کرنا. یہ جنگ ہے جس کا ترازو دونوں جانب جھولتا رہتا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ تو دن ہے جو لوگوں میں ہم گھماتے پھراتے رہتے ہیں. کبھی تم ان کو چوٹ لگاؤ گے، کبھی وہ تم کو چوٹ لگائیں گے. قرآن کہتا ہے کہ اگر آج تم کو چوٹ لگی ہے تو کل ان کو بھی چوٹ لگی تھی. اگر غزوہ بدر میں ہم نے دشمنوں کو مارا تھا تو غزوہ احد میں ہمیں چوٹ لگی تھی. ہمارے شہداء زیادہ تھے، ہمیں بڑے بھاری نقصان اٹھانا پڑا، بڑے بڑے قیمتی شہزادے سیدی رسول اللہ کے شہید ہو گئے تھے.
تو تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ تو دن ہیں جو قوموں کے درمیان ہم گھماتے پھراتے رہتے ہیں۔ اگر تم خبر سنو کہ کسی محاذ پر پاکستان کو بہت شدید نقصان پہنچائے تو ماتم مت شروع کر دینا، حوصلے کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا۔ اللہ نے چاہا تو کل ہم دشمن کو اس سے بدترین نقصان پہنچائیں گے، اور اس جنگ کا نتیجہ تو اللہ ہمیں پہلے ہی بتا چکا ہے۔ جتنا مرضی نقصان ہو، جب جنگ کا نتیجہ آپ کو پہلے سے معلوم ہو تو پھر کیوں خوفزدہ ہوتے ہو، کیوں گھبراتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ مالک تو تمہیں بتا دیا ہے کہ انشاءاللہ تم مودی کو، امت شاہ کو، اجیت کمار ڈوبل کو زنجیروں میں لپیٹ کر گھسیٹتے ہوئے لاؤ گے، اور اپنا اللہ تمہارے کلیجے ٹھنڈے کرے گا انشاءاللہ۔ وہ سارا انتقام جو ہم نے لینا ہے 1947 سے لے کے 1971 کا، وہ سارا انتقام جو ہم نے پچھلے 75 سال سے رکھا ہوا ہے کہ ان کمینوں سے ہم نے لینا ہے، اللہ تمہارے کلیجے ٹھنڈے کروائے گا، فکر نہ کرو۔ لیکن اپنے آپ کو اس قابل کرنا کہ اللہ کا کرم اور فضل تمہارے اوپر ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب کافروں سے تصادم ہو تمہارا وذکر اللہ کثیر، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اگر اللہ تمہیں کوئی کامیابی نصیب کرتا ہے تو جانوروں کی طرح چیخیں مارنے کے بجائے نعرہ تکبیر بلند کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ جب تمہارا کفار کے ساتھ تصادم ہوتا ہے تو قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، اللہ کے ذکر کو مضبوطی سے پکڑو، سیدی رسول اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوطی سے قائم کرو۔ اللہ نے 2 بڑی جنگیں تمہارے سامنے رکھی ہیں پاکستانی قوم کی تربیت کرنے کے لیے، ایک یوکرین کی جنگ اور ایک فلسطین کی جنگ۔ یوکرین کی جنگ میں اللہ نے تمہیں دکھایا کہ جدید دور کے ہتھیار کس طرح استعمال کیے جاتے ہیں، وہی ہتھیار دشمن نے تمہارے خلاف استعمال کیے، یہ ڈرون بھیجے جب تمہارے شہروں کے اندر بمباری کی اس نے تو۔ اور غزہ کی جنگ نے تم کو یہ سکھایا کہ جرأت کردار، ایمان، توکل اور صبر کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہیں دونوں جنگیں دکھائی ہیں، دونوں جنگوں میں تمہارے لیے سبق ہے۔ غزہ کے مسلمان شہید ہو گئے، 1.5 سال تباہ و برباد ہو گئے، لیکن اللہ نے ان کو قربان صرف اس لیے کیا تھا کہ اللہ پاکستان کے مسلمانوں کو یہ سکھا سکے کہ آج کے دور میں قرون اولیٰ اور صحابہ کا کردار کیسے دکھایا جا سکتا ہے، آج کے دور میں تمام تر تباہی کے باوجود صبر اور استقامت سے کیسے کھڑا رہا جاتا ہے، آج کے دور کی ہونے والی جنگوں میں اپنے پورے خاندان کی قربانی سیدی رسول اللہ کی خاطر کیسے دی جاتی۔ یہ اہل فلسطین نے تمہیں کر کے دکھا دیا ہے۔ بہت غور سے اہل فلسطین کو دیکھو، اللہ نے ان کے ذریعے تم پر احسان کیا ہے۔ اہل فلسطین ہمارے محسن ہیں، انہوں نے پاکستان پر احسان کیا ہے، تو جو مرضی قیامت پاکستان پہ ٹوٹ جائے تم نے اہل فلسطین کو فراموش نہیں کرنا۔ ہر حال میں اہل فلسطین کے لیے تم نے جو مدد تم سے ہو سکتی ہے تم وہاں ان کے لیے خوراک بھجواؤ، ان کے لیے نقد بھجواؤ۔ اگر حکومت اور فوج ہماری بات سنتے ہیں تو اب تو جواز ہے ہمارے پاس کہ ہم کھل کر فوجی طاقت بھی بھیجیں ان کے لیے، چونکہ جتنے حملے پاکستان پر کیے گئے ہیں یہ اسرائیلی ڈرون سے کیے گئے تھے۔ جب اسرائیل کھل کر ہمارے مشرک دشمنوں کے ساتھ کھڑا پاکستان پر حملے کر رہا ہے تو پاکستان کیوں نہیں حماس کے مجاہدین کے ساتھ کھڑا یہودیوں پر حملے کیوں نہیں کر رہا؟ ہمارے پاس تو اب جواز بھی ہے۔ یہی سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا، اور ساتھ یمن کے مسلمانوں کی بہادری اور دلیری اور استقامت اور شجاعت امریکہ جیسی طاقت کو گھٹنوں پر لے آئے۔ وہ جس امریکہ سے پوری دنیا خوف کھاتی تھی، ان یمن کے مسکین مسلمانوں نے اتنے بڑے امریکہ کو، وقت کے فرعون کو کتے کی طرح ذلیل کر کے دم سے گھسیٹ کر پرے پھینکا۔ امریکہ چیختا چلاتا پھر رہا ہے کہ اب میں ریڈ سی سے نکل رہا ہوں، میں اپنے بیری بیڑ دور کر رہا ہوں، اور یہ خود ٹرمپ کے منہ سے نکلا کہ یمن کے لوگ غیر معمولی بہادر ہیں، اتنے دلیر ہیں کہ انہوں نے ہمیں پریشان کر دیا، اتنی بہادری ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور الحمدللہ یہی دلیری اور شجاعت غزہ کے مسلمانوں نے دکھائی۔ 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں بہت کم مثالیں ایسی ہیں، بلکہ غزہ کے حوالے سے تو کوئی ایک مثال بھی نہیں ہے کہ اتنی چھوٹی سی جماعت جو اس گھیرے میں آئی ہوئی ہو، اس قدر محدود وسائل کے ساتھ، اس بری طرح سے قتل کیے جانے کے باوجود بھی اتنی استقامت کے ساتھ کھڑی رہے۔ تو پھر پاکستان کے مسلمانوں کے پاس تو شکوے اور شکایت کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں اتنا بڑا ملک دیا ہے، اتنی بڑی فوجی طاقت دی ہے، اتنے کھانے پینے کے وسائل دیے ہیں، کسی کا باپ بھی تمہاری سرحدیں بند نہیں کر سکتا۔ ماشاءاللہ اسمگلنگ تو پوری قوم جانتی ہے، غزہ کے مسلمانوں کے تو راستے بند ہیں، وہ تو پانی کی بوتل نہیں پہنچ سکتی باہر سے ان کے لیے۔ تو پاکستان کے پاس کیا وجہ ہے کہ ہم ماتم کرنا شروع کر دیں صرف اس لیے کہ ہمارا ہندو مشرکوں سے تصادم ہوا اور ہمارے شہروں پر کچھ بمباری ہو گئی اور ہمارے کچھ شہید چلے گئے؟ تم پھر کیوں ماتم کرو گے؟ تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے شہید غزوہ ہند کے شہداء ہیں، ہمارے مجاہدین غزوہ ہند کے مجاہدین ہیں۔ اہل فلسطین کو ایمان ہے، اچھی طرح معلوم ہے کہ سیدی رسول اللہ نے ان کے بارے میں کیا بشارتیں عطا فرمائی تھی، اسی لیے وہ اس استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک دوسرے کو احادیث شریف سناتے ہیں سیدی رسول اللہ کے۔ تم جانتے ہو نا کہ سیدی رسول اللہ نے ہمارے بارے میں کیا خوشخبریاں دی تھی؟ بیت المقدس کے اطراف میں رہنے والے مجاہدین کے بارے میں سیدی نے کیا فرمایا تھا؟
غزہ اور اسقلان کے شہداء کے بارے میں سیدی نے کیا فرمایا تھا؟ غزہ کے اسقلان کے مقبرے کے بارے میں سیدی رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ یہ ساری بشارتیں فلسطین کا ایک ایک بچہ جانتا ہے، اسی لیے اس استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہی بشارتیں پاکستانی قوم کے لیے بھی ہیں، تو تم کیوں نہیں استقامت کے ساتھ کھڑے ہوتے؟ مرنا تو سب نے ہے یار، بزدل اور بغیرت بھی مرتے ہیں، غیرت مند دلیر اور مجاہد بھی شہید ہوتے ہیں۔ موت سے تو کسی کو فرار نہیں ہے۔ ابو جہل بھی قتل ہو گیا اور سیدنا خالد بن ولید شہید نہیں ہوئے۔ سیدنا خالد بن ولید سے زیادہ دلیر مجاہد پیدا نہ ہوا۔ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پہ تیر تلوار کا نشان نہ ہو، اور آخر میں بستر پہ انتقال فرماتے ہیں بڑے دکھی اور افسوس کے ساتھ۔ بڑا مشہور جملہ ان کا کہ اللہ بزدلوں کو کبھی سکون کی نیند نہ عطا کرے، میں اپنے بستر پر ایک بوڑھے اونٹ کی طرح مر رہا ہوں، اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ تو ان کی گھر والی نے ان کو تسلی دی کہ خالد آپ شہید ہو نہیں سکتے تھے، کیونکہ آپ سیف اللہ ہیں، اللہ کی تلوار ہے، اور اللہ کی تلوار کسی کافر کے ہاتھ کاٹی نہیں جا سکتی تھی، اس لیے آپ کو بستر پہ ہی مرنا نصیب تھا۔ تو پاکستان کے مسلمانوں، تم بھی اللہ کی تلواریں ہو انشاءاللہ۔ سیدی رسول اللہ اور سیدنا خالد کا سایہ ہے تمہارے اوپر۔ تم کو غزوہ ہند کے لیے منتخب کیا گیا، اپنا مقام سمجھتے ہو؟ 1400 سال جس جہاد کے لیے، جس غزوے کا انتظار کیا گیا، اللہ نے اس کے لیے اس پاکستانی قوم کو منتخب کیا ہے، اس پاک فوج کو منتخب کیا ہے۔ تم لوگوں کو ابھی اپنی خوش نصیبی کا اندازہ نہیں ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ تمہیں وہ خوش نصیبی اللہ تحفے میں پیش کر رہا ہے، تمہارے آگے رکھ رہا ہے، جس کی خواہش سیدنا ابو ہریرہ اور صحابہ کرام کرتے رہے، تمہیں اللہ تحفے میں دے رہا ہے، اور تم ابھی تک شک میں پڑے ہوئے ہو کہ شاید امن ہو جائے، کیا ضرورت ہے جنگ کرنے کی، مذاکرات سے کام چلا لیتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اللہ نے اپنا امر نازل کرنا شروع کر دیا ہے، جو اس کے فیصلے ہیں وہ پورے ہو کر رہیں گے۔ یہ جھڑپیں جو ابھی ہو رہی ہیں، اگر یہ ہو سکتا ہے یہ بڑی جنگ میں تبدیل ہو جائیں، ہو سکتا ہے رک جائیں، کچھ عرصے کے لیے رک جائیں، لیکن دوبارہ شروع ہو جائیں گی۔ فیصلہ اب پوری قوم کو کم از کم یہ تو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ فقیر جو پچھلے 18 سال سے اذان دے کر اس قوم کو سمجھا رہا تھا کہ بڑی جنگ آنے والی ہے، تیاری کرو، اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، اب سب پر سکتہ طاری ہے، سب پر خاموشی طاری ہو گئی ہے۔ اب لوگ ہمارے پاس آ کے پوچھتے ہیں کہ جنگ تو آ گئی، اب بتائیں ہم کیا تیاری کریں۔ ہم ان سے یہی کہتے ہیں تم نے بہت دیر نہیں کر دی، جس نے ابھی تک اپنے آپ کو تیار نہیں کیا وہ بس اب اللہ سے امید رکھے کہ اللہ اس کو ذلیل و رسوا نہ کرے، جب تک وہ آخری فیصلہ کن بھاری جنگ یا شاید ایٹمی جنگ نہ شروع ہو جائے۔ جتنا وقت تمہارے پاس ہے توبہ استغفار کرو، اپنے آپ کو تیار کرو، ابھی بھی جتنا وقت تمہیں مل رہا ہے تیاری کرو۔ اب اس خرافات میں، اس خرمستی میں، اس غفلت میں، اس نااہلی میں، اس کوتاہی میں نہ بیٹھے رہو کہ جنگ تو ہونی ہی نہیں ہے، اور یہ پاگل ویسے ہی شور مچاتا رہتا ہے، وار مونگر ہے، ایکسٹریمسٹ ہے، ریڈیکل ہے، ایسے ہی کہتا رہتا ہے جنگ کی تیاریاں کرو۔ اب تم لوگوں نے دیکھ لیا نا، تمہارے شہروں میں بم گر رہے ہیں، تمہارے شہروں میں توپیں لگی ہوئی ہیں جو فائر کر رہی ہیں، لاہور کے بیچ میں اینٹی ایئر کرافٹ گنز فائر ہو رہی ہیں۔ اس جنریشن نے تو یہ جنگ دیکھی نہیں ہے، اس پر جو دہشت طاری ہوگی، استغفر اللہ، اگر غزہ جیسی بمباری اس پر ہونے لگی، یہاں تو نروس بریک ڈاؤن ہونے شروع ہو جائیں گے، لوگ پاگل ہو کے چیختے چلاتے کپڑے پھاڑتے سڑکوں پر نکل جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کبھی اس طرح کی جنگیں اور تباہی تو دیکھی نہیں ہے، اور نہ ایمان ہے، نہ تربیت ہے، نہ توکل ہے، نہ اللہ پہ بھروسہ ہے، نہ اللہ کے رسول سے تعلق ہے۔ یہ تو ٹک ٹاک جنریشن ہے، ساری زندگی سوائے بس خرمستی کرنے کا اور کچھ کیا نہیں انہوں نے۔ جب سچ مچ کے میزائل اور بم گریں گے تو پھر ان کے نروس، ان کا تو انٹرنیٹ بند ہو جائے تو یہ ماں باپ کو کاٹ کھاتے ہیں، جب دشمن کی جانب سے بمباری شروع ہوگی پھر ان کے نروس بریک ڈاؤن کا کیا حال ہوگا۔ ہم نے وہ نسل ہی تیار نہیں کی کہ جس نے غزوہ ہند لڑنا ہے، لہٰذا اب اللہ خود تربیت کر رہا ہے اپنے ہاتھ میں معاملات کو لے کر، کیونکہ ہمارے حکمرانوں نے تو کیا نہیں، اللہ نے تو اپنا کام کروانا ہے۔ 2 دن پہلے تک پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈرون کیا ہوتا ہے، آج پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ ڈرون سے حملے کیسے ہوتے ہیں، ڈرون کی شکل کا ہوتا ہے، دشمن کس طرح کے طیارے استعمال کرتا ہے۔ ایک میدان جنگ کے بارے میں ایک اویئرنیس، ایک آگاہی، ایک بیداری آ گئی پوری قوم کو، اللہ نے 2 دن کے اندر دماغ درست کر دیا۔ یہی کام اللہ کرے گا اس قوم کے ساتھ، کیونکہ جب حکمرانوں نے نہیں کرنا تو اللہ پھر معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، نہ اس میں کسی بادشاہ کی پالیسی ہے، نہ حکومت کی پالیسی، نہ کسی سیاسی جماعت کی پالیسی، کچھ نہیں چلے گا۔ اب اللہ نے براہ راست کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، وہ تم کو زبردستی مار مار کر میدان جنگ میں گھسیڑے گا، زبردستی تمہارے اندر سے شہید لے گا، زبردستی تمہاری تربیت کروائے گا، زبردستی تم کو بموں کی اور گولوں کی اور طیاروں کی گھن گرج سنائے گا، تاکہ تم مضبوط ہونا شروع ہو جاؤ اس فیصلہ کن مارکے کے لیے کہ جو اللہ نے تم سے لینا ہے۔ کیونکہ تم خود نہیں سن رہے تھے، تم نے اس فقیر کی نصیحت بھی نہیں سنی، حکومتوں نے بھی نہیں سنی، نہ انہوں نے کبھی قوم کی تربیت کرنی تھی۔ یہی بات ہم تم کو 18 سال سے بتا رہے تھے
تیاری کرو، دشمن جنگ کی تیاری کر رہا ہے، ایک بہت خوفناک جنگ آنے والی ہے، سیدی رسول اللہ نے بشارتیں دی ہیں، یہ ہوگا، یہ آخری زمانے کی بشارتیں، تم مذاق اڑاتے رہے کہ یہ تو ہر وقت غزوہ ہند کی بات کرتا رہتا ہے۔ تو چلو تم نہ مانو غزوہ ہند، دشمن کے طیاروں کی بمباری تو تمہیں اسی زور سے لگے گی، چاہے غزوہ ہند تم مانو یا عام جنگ مانو، بمباری تو تمہارے گھروں پہ ہوگی۔ اگر تم غزوہ ہند کی نیت کر لیتے ہو تو کم از کم اللہ تم کو غزوہ ہند کا اجر دے گا، ورنہ جنگ تو یوکرین میں بھی ہو رہی ہے، لیکن یوکرین والوں کو اللہ کی خاطر جنگ کرنے کا اجر نہیں مل رہا۔ ہم مسلمانوں کو یہ ایڈوانٹیج ہے، ہم مسلمانوں پر اللہ کا احسان ہے کہ اگر وہ صرف نیت کر لے کہ مالک میں آپ کے دین کے دفاع کے لیے جنگ کرتا ہوں، میں سیدی رسول اللہ کی حرمت کے لیے جنگ کرتا ہوں، میں اس لیے جنگ کرتا ہوں کہ سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت کی جائے، تو جو تکلیف تمہیں ہوگی، جو مال تم خرچ کرو گے، جو ہجرت تم کرو گے، حتیٰ کہ جو لقمہ تم کھاؤ گے، اللہ اس پر تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ ہمیں تو اللہ نے یہ احسان کیا ہوا، اتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے ہمارے اوپر۔ تو اپنی نیتوں کو آج سے دوبارہ سے تجدید کر لو کہ میرے مالک، ان صلاتی و نسکی و محیائی مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میری نمازیں، میرا سب کچھ اللہ کے واسطے میرے مالک۔ اور ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اپنے آپ کو غزوہ ہند کے لیے تیار کریں گے، میرے مالک ہماری زندگی غزوہ ہند کے لیے، ہماری موت غزوہ ہند کے لیے رکھنا، اگر ہم مارے جاتے ہیں اس میں تو ہمیں غزوہ ہند کے شہداء میں سے لکھنا۔ نیت کر لو نا یار، نیت کرتے کیا جاتا ہے تمہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ احسان کر چکا ہے تمہارے اوپر کہ تم کو منتخب کیا گیا ہے اس ڈیوٹی کے لیے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی اس یہودی قوم کی طرح مت بن جانا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ آؤ کافروں سے جنگ کریں، تو وہ قوم موسیٰ علیہ السلام سے کہتی آپ اور آپ کا خدا جا کے جنگ کر لیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے تو جنگ نہیں ہوتی۔ یہ جواب نبیوں کو ان کی قوموں نے دیا ہے پہلے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے یہی جواب دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو۔ آج جو لوگ ہمیں کہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کیا بکواس چل رہی ہے کہ جی ایمل ولی خان وہ حرام خور کا بچہ کہتا ہے جی ہم پٹھان اب جنگ نہیں کریں گے، آپ جائیں اور ہندو مشرکوں سے جنگ کر لیں۔ کون کون بلوچستان لبریشن آرمی کے کمینے کہتے ہیں، ان کے جو بڑے بڑے لارڈ بنے ہوئے پاکستان کے اندر، نواب اور بی ایل اے کے، کہ جی یہ جنگ تو پنجابیوں اور ہندوؤں کی جنگ ہے، پنجابیوں اور انڈیا کی جنگ ہے، ہم بلوچوں کا اور ہم پشتونوں کا کیا کام اس جنگ سے؟ یہ وہ دیکھ لو شکلیں ان کی، یہ وہ ناپاک اور حرام خور اور مرتد اور مشرک اور منافق لوگ ہیں جن کے نصیب میں اللہ نے دنیا میں بھی ذلت لکھی ہے اور آخرت میں بھی ذلت رکھی ہے۔ یہ پنجابی اور ہندو کی جنگ نہیں ہے، یہ سیدی رسول اللہ کے دین کی مشرکوں کے خلاف جنگ ہے، یہ غزوہ ہند ہے۔ بدنصیب ہوگا جو اس میں شامل نہ ہو، اللہ کا احسان ہوگا اس کے اوپر جو اس میں ایک اینٹ بھی اٹھا کے رکھ سکے، ایک تیر بھی چلا سکے، ایک روپیہ بھی خرچ کر سکے۔ اور یہ جنگ بتایا تھا تم لوگوں کو پوری قوم نے لڑنی ہے۔ اب بم گولے باری سب ہمارے شہروں میں ہوئی نا، اسلام آباد، راولپنڈی، گجرانوالہ، لاہور، کون سا شہر ہمارا ایسا ہے جس کے اوپر ان کے ڈرون آ کے نہیں پھٹے اور نہیں گرے؟ یہ جنگ شہروں میں داخل ہو گئی نا۔ ان کے میزائل، ابھی تو صرف ڈرون بھیجے انہوں نے، ابھی ان کے بیلسٹک میسائل بھی آئیں گے، ابھی ان کے جہاز بھی آئیں گے، ان کی توپوں کے فائر بھی تم تک پہنچیں گے۔ جو کشمیر میں، آزاد کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے کنارے مسلمان اور پاکستانی زندگی گزار رہے، پوچھو کئی راتوں سے وہ بنکروں کے اندر ہیں، ان کے اوپر سارا دن بمباری ہوتی رہتی ہے۔ ابھی جنگ لائن آف کنٹرول تک پہنچی ہے، سرحدی علاقوں تک پہنچی ہے، لیکن یہ جنگ ہمارے پنجاب میں، سرحدی علاقوں میں، سندھ میں داخل ہوگی، اور پھر دشمن کے طیارے اور میزائل باقی پورے پاکستان کو بھی بتائیں گے کہ غزوہ ہند کی اس جنگ میں کیا خوفناکی ہے، کیا تباہی ہے۔ ذہنی طور پر تیار رہو، نقصان اٹھانا پڑے گا، تکلیفیں ہوں گی، اپنے خاندانوں کے، اپنے لوگوں کے، اپنے پیار کرنے والوں کے جنازے تمہیں اٹھانے پڑیں گے۔ ماتم نہیں کرنا، اللہ سے شکوہ نہیں کرنا، اپنے آپ کو بدنصیب نہیں کر لینا، صبر اور شکر کے ساتھ جو اللہ تمہاری شہادتوں کو، قربانیوں کو قبول کر رہا ہے، اس کے آگے ناشکری کر کے اپنے اعمال کو ضائع مت کروا لینا۔ یہ ہوگا، ابھی قربانیاں ہوں گی، شہداء آئیں گے، اور لاکھوں میں آئیں گے، ایک دو نہیں۔ جب فیصلہ کن جنگ ہوگی تو لاکھوں اور کروڑوں میں شہید آئیں گے، تم جنازے اٹھاتے اٹھاتے تھک جاؤ گے، تمہارے پاس سانس لینے کی فرصت نہیں ہوگی، اتنے جنازے ہوں گے۔ غزہ کے مسلمانوں کا یہی حال ہے نا، دفن کرنے کی جگہ ختم ہو گئی، ان کے پاس سڑک کے کنارے، فٹ پاتھ پر جنازے دفن کیے ہوئے ہیں انہوں نے۔ جنگوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، یوکرین میں بھی ایسے ہی ہوا، غزہ میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، یمن میں بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، اور پاکستان میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ آنے والا دور جنگوں کا دور ہے۔ اب کوئی دنیا کے اندر تم وہ جو پلاننگ کر کے بیٹھے تھے کہ 30 سال تک ہم یہ کرتے رہیں گے اور اپنا کیریئر بنائیں گے اور جائیداد بنائیں گے اور ملک سے باہر جائیں گے اور کاروبار کریں گے اور گرین کارڈ لیں گے اور امریکہ کا ویزا لیں گے اور کینیڈا کی سٹیزن شپ لیں گے، سب غرق ہونے والا ہے، پوری دنیا تباہیوں میں جا رہی ہے، باقی سب تو غرق ہو جائیں گے۔ تم کو اللہ نے اتنا بابرکت جہاد نصیب کیا، اپنے اعمال کو ضائع نہ کر لینا،
اللہ کا احسان ایک دفعہ پھر تمہیں کہتے ہیں، اللہ تمہیں مبارک کرے کہ اللہ نے تمہیں غزوہ ہند کی آخری جنگوں میں شامل کر دیا۔ اپنی نیتوں کو درست کرو، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، روحانی طور پر اپنی تربیت کرو، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، دشمنوں سے تصادم ہو تو پیٹھ مت پھیرنا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا، فوری طور پر اپنے آپ کو جسمانی طور پر مضبوط کرو، انشاءاللہ جنگ شروع ہوتی ہے، اللہ پاک فوج کے ذریعے تم لوگوں کو جنگ کی تربیت بھی دے گا۔ ورنہ جو کام تم کر سکتے ہو وہ تم کرو، چاہے اگر تم ڈاکٹر ہو، تم انجینئر ہو، تم سائنسدان ہو، تم کسان ہو، تم فصلیں اگانے والے ہو، تم جو خدمت کر سکتے ہو ہر طرح سے تم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان کی خدمت کرو، ان کی ڈیوٹی کرو، ان کی مدد کرو، تاکہ وہ تمہاری جانب سے ان مشرکوں کو جواب دے سکے۔ آئندہ کبھی اپنی فوج کی ناقدری نہ کرنا۔ آج تم نے دیکھ لیا نا، آج تم سکون سے گھروں میں سو رہے ہو صرف اس لیے کہ یہ مجاہدین ہمارے اپنی ڈیوٹی پہ ہیں، یہ مجاہدین جن کو سالوں سے لوگ گالیاں دیتے رہے کہ ہم ان پر خام خواہ میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اتنی بڑی فوج رکھی ہے، کیا فائدہ اس کا بجٹ کم کرو، فوج کی تعداد کم کرو۔ آج اللہ نے ان سارے اعتراض کرنے والوں کے منہ توڑ کے دانت ان کے ہاتھ میں دے دیے کہ اگر آج یہ فوج نہ ہوتی تو مشرک کیا کرتے، تمہارے شہروں میں داخل ہو چکے ہوتے۔ کس نے روکا ہوا ہے ان کو؟ کس نے روکا ہوا ہے مشرکوں کو کہ ابھی تک تمہارے گھروں میں داخل ہو کے تمہاری بچیاں نہیں اٹھا کے لے گئے؟ اسی پاک فوج کو جس کو تم گالیاں دیتے تھے نا، یہ تمہارے محافظ ہیں، تمہاری جان و مال اور عزتوں کے محافظ ہیں، جن کے خوف سے دنیا کی اتنی بڑی بڑی طاقتیں اس پاک سرزمین میں داخل نہیں ہو رہی، جو روز شہادتیں اور قربانیاں دے رہے ہیں لیکن تمہاری گالیاں بھی کھا رہے تھے۔ اللہ نے یہاں بھی تسلی سے تمہارا دماغ ٹھیک کر دیا ہے۔ آئندہ کوئی تم دیکھو پاک فوج کے خلاف بات کر رہا ہے، اس کی بتیسی نکال کر اس کے حوالے کر دینا۔ اب اجازت نہیں ہے کسی کو پاک فوج کے خلاف بکواس کرنے کی۔ اللہ اس پاک سرزمین کا حافظ و مالک ہو، پاک فوج کا حافظ و مالک ہو، ہم کو ماشاءاللہ غزوہ ہند کی سعادت نصیب فرمائے، سعادت کی زندگی، اور جب وقت آئے تو شہادت کی موت انشاءاللہ۔ میرے مالک لیکن درخواست آپ سے یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہماری ڈیوٹی ختم ہو، ہم کو ایک اجازت دینا کہ ہم ہند کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائیں اور دہلی کی جامعہ مسجد میں جمعے کی نماز ادا کریں، پھر انشاءاللہ ہم یہاں سے پلٹیں اور شام جائیں اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں۔ میرے مالک کی اس درخواست کو قبول کر لینا۔ باقی جو سعادتیں اور کرم آپ نے فرما دیا ہے اس کا تو ہم شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ رب العالمین، لبیک غزوہ ہند۔